سردیوں کی ایک یخ بستہ رات تھی۔ پہاڑوں پر برف باری ہو چکی تھی۔ مطلع صاف تھا جس میں چاند کی روشنی چمک رہی تھی اور ارد گرد کا ماحول چاند کی روشنی میں نظر آتا تھا۔ ہمارے پرانے گھر کے سامنے ایک کھنڈر تھا جو برساتی نالے تک پھیلا ہوا تھا۔ پرانے گھر کے ساتھ ہی ہم نے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی تھی۔ اس میں ہم سب دوست رات دیر تک بیٹھے رہتے تھے۔ کیونکہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا، اس لیے ہر انسان کی کوشش ہوتی کہ کسی ڈیرا، حجرہ یا بیٹھک میں بیٹھ کر گپ شپ کر لی جائے، اور ہوتا بھی یہی تھا۔ ہر جگہ دوست بیٹھ کر گپ شپ کرتے تھے۔ ہم کچھ 8 دوست اس رات اس گرم جھونپڑی میں بیٹھ کر گپ شپ لگا رہے تھے۔ درمیان میں آگ کی تپش سے اس یخ بستہ رات میں خود کو گرم رکھے ہوئے تھے۔ ایک دوست چائے لے کر آیا تو دوسرا گرم گرم حلوہ۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ ایک دوست نے مشورہ دیا کہ بھائی، آگ جلانے کے لیے لکڑیاں ختم ہو چکی ہیں، کہیں سے لکڑیاں لا کر جلانی چاہیے۔ ایک دوسرے دوست نے مشورہ دیا کہ پاس ایک کھیت میں لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، وہی اٹھا کر یہاں لگا دیتے ہیں۔ تیسرے دوست نے کہا نہیں، چوری کی لکڑیوں سے آگ نہیں جلانی چاہیے۔ باقی دوستوں نے کہا اگر لکڑیاں موجود ہیں تو پھر جھونپڑی میں لانی چاہیے تاکہ آگ جلا سکیں۔ خیر، سب دوست اٹھ گئے، میں بھی ان میں شامل تھا۔ اس وقت ہماری عمریں کم تھیں، اس لیے عقل کی بھی کمی تھی۔ ہم نے اندھیری رات میں برساتی نالہ پار کیا اور وہاں پہنچے جہاں لکڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ سب نے ایک ایک لکڑی اٹھائی اور بھاگنے لگے۔ اس دوران میرا پاؤں پھسلا اور میں گر گیا، لیکن زخم کوئی نہیں آیا۔ جب تمام دوست جھونپڑی میں پہنچے تو چند دوستوں کے ہاتھوں میں لکڑیاں موجود نہیں تھیں۔ ہم نے پوچھا کہ تم لوگ لکڑیاں اٹھائے ہوئے تھے، اب خالی ہاتھ کیسے ہو؟ تو وہ دوست مکمل خاموش تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے رنگ بھی زرد پڑ گئے تھے اور وہ کچھ بول بھی نہیں پا رہے تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا بتاؤ کیا ہوا ہے جو خاموش ہو اور رنگ بھی زرد ہو گیا ہے؟ تو ان میں سے ایک نے برساتی نالے کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے پھر پوچھا کہ اس طرف اشارہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ بولا کہ وہاں کوئی کھڑا ہوا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا نظر نہیں آیا، صرف اس کی لال سرخ آنکھیں نظر آئی ہیں۔ ہم سب دوستوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پوچھنے لگے کہ لال سرخ آنکھوں والا کون ہے؟ چلو جا کر چھپ کر دیکھتے ہیں۔ جب ہم جھونپڑے سے ڈرتے ڈرتے نکلے اور وہاں ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے تو ہم نے ایک خوفناک منظر دیکھا کہ ایک کالا سیاہ کوئی کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ بہت لمبے نیچے زمین کو چھو رہے تھے اور اس کی آنکھیں اتنی لال تھیں جیسے انگارہ ہو، اور ابھی تک کھڑا وہیں دیکھ رہا تھا جہاں سے ہم گزرتے ہوئے جھونپڑی تک لکڑیاں چرا کر لائے تھے۔ ہم نے واپسی بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی اور جھونپڑی تک سرپٹ بھاگے۔ اندر بیٹھ کر سب کی طبیعت خراب ہو گئی اور بولنے سے مکمل قاصر رہے۔ ڈرتے ڈرتے ہم نے وہ لائی ہوئی لکڑیاں بھی باہر پھینک دیں کہ کہیں یہ بلا ادھر نہ آ جائے۔ تھوڑی دیر بعد میرے چچا اندر داخل ہوئے اور سب سے پوچھا بھئی خیریت تو ہے، مکمل خاموشی کیوں ہے؟ تو ان کو ہم نے سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے واقعہ سن کر بہت برا بھلا کہا اور آئندہ سے کسی کو لکڑیاں جلانے کے لیے چوری کرنے سے منع کیا۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ جن ہماری اس کارروائی سے سخت غصے میں تھا اور لال سرخ آنکھوں کے ساتھ کھڑا ہمیں گھور رہا تھا، لیکن اس نے نقصان ہمیں کوئی نہیں پہنچایا۔ اس کے بعد باری باری ہم سب دوست رخصت ہو گئے اور آئندہ سے یہ عمل کرنے سے توبہ کر لی۔